مسلمانوں نے آزاد ہندوستان میں بہت سے غم دیکھے ہیں، چوٹیں سہی ہے، زخم کھائے ہیں، دکانیں لٹائی ہیں، اپنے عزیزوں اور بزرگوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، کبھی کبھی عزت و آبرو کی قربانی بھی دین حق پر استقامت کی پاداش میں دی ہے، اور اس ملک کے چپا چپا کو اپنے لہو کے انمٹ نقوش سے لالہزار کیا ہے۔ لیکن 6 دسمبر کا زخم ایسا ناسور ہے جو کسی طور پر بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ فرقہ پرست عناصر کہتے ہیں کہ بابری مسجد رام جی کی پیدائشی مقام پر بنائی گئی ہے۔ یہ دعویٰ عقل و نقل اور تاریخ و آثار ہر پہلو سے غلط ہے۔ M.V.N. کرشنا راؤ نے انکشاف کیا تھا اور ثبوتوں کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ اصل ایودھیا ہریانہ میں ہے، مقام بناولی میں۔ واضح ہو کہ مسٹر راؤ آثار قدیمہ کے ماہرین میں سے ہے۔ رامپور کے ایک پنڈت جی کا دعویٰ ہے کہ رام جی کی پیدائش کی اصل جگہ رامپور ہے، اور اس سلسلے میں اس کے پاس ثبوت بھی موجود ہے۔ اگر ایودھیا وہی جگہ ہے جو اس وقت ایودھیا کہلاتی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شہر میں رام جی کی پیدائش کس جگہ پر ہے، کیونکہ اس وقت ایودھیا میں تقریباً 9-10 ایسے مندر موجود ہیں جن کے بارے میں ان مندروں کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ یہی رام جی کی جائے پیدائش ہے۔ پروفیسر سری واستو نے لکھا ہے، سن 1902 میں رام جی کی اصل جائے پیدائش معلوم کرنے کے لیے باضابطہ ایک کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی تھی۔ اس کمیٹی نے کافی تلاش و جستجو کے بعد 2 مقامات کے بارے میں اندازہ لگایا کہ شاید یہ رام جی کی جائے پیدائش ہو۔ ان میں سے ایک کا نام رام جنم استھل رکھا اور دوسرے کا نام رام جنم بھومی۔ یہ دونوں جگہیں بابری مسجد کے علاوہ ہیں۔ بابری مسجد کے محل وقوع کے رام جی کے جائے پیدائش ہونے کا ذکر مفسد اور تفرقہ انداز انگریزوں سے پہلے نہ کسی تاریخی کتاب اور سفرنامہ میں ہے اور نہ ہندو بھائیوں کی مذہبی کتابوں میں ہے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ رام جی کی جائے پیدائش وہی جگہ ہے، تو بھی اس بات کا ثبوت چاہیے ہوگا کہ اس جگہ پر مندر بھی بنایا گیا تھا یا نہیں، اور اگر اس مقام پر مندر کے پائے جانے کا کوئی ثبوت ملتا بھی ہے، تب بھی یہ بات محتاج دلیل ہے کہ مسلمانوں نے اس جگہ جبراً مسجد بنائی، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس مقام کے باشندوں نے اس جگہ کو مسلمانوں سے فروخت کر دیا ہو، اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں مسجد کی زمین خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، لیکن دوسری قوموں کے یہاں مذہبی عبادت گاہوں کے بارے میں ایسا تقدس نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ یورپ میں یہودی اور عیسائی ہے، بے تکلف اپنے چرچ فروخت کو کہا جاتا ہے کہ بابر نے اس مندر کو منہدم کر کے مسجد تعمیر کیا تھا، لیکن یہ بات تاریخی حقائق کی روح سے قطعاً ناقابل یقین ہے، کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بابر کبھی ایودھیا گیا بھی تھا۔ بابر نے خود ترکی زبان میں بابر نامہ تحریر کیا ہے، نہ اس میں اس کا ذکر ہے نہ دوسرے مؤرخین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بابر نامہ کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بابر ایودھیا سے تقریباً 72 میل دور مقیم ہوا تھا۔ چنانچہ پروفیسر سری واستو نے لکھا ہے کہ کوئی ٹھوس تاریخی شہادت ایسی موجود نہیں ہے کہ بابر یا اورنگزیب ایودھیا آئے ہوں۔ پروفیسر آر ناتھ، یونیورسٹی جے پور، راجستھان نے بھی یہی لکھا ہے کہ بابر کبھی ایودھیا نہیں آیا، کیونکہ بابر کٹر مذہبی قسم کا آدمی نہیں تھا اور مذہبی رواداری کا بہت زیادہ لحاظ رکھتا تھا۔ منصف مزاج غیر مسلم مؤرخین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ راجہ شیو پرساد نے اپنی کتاب آئینہ تاریخ کے پہلے حصہ میں بابر کے عدل و انصاف اور نیک دلی کی بہت تعریف کی ہے۔ اس کے دور میں نظم حکومت میں بھی بہت سے ہندو شریک تھے، وہ ہندو جوگیوں سے بہت عقیدت سے پیش آیا کرتا تھا۔ پروفیسر آر ناتھ کا بیان ہے کہ ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ بابر کو متعصب ٹھہرایا جا سکے۔ پروفیسر سری رام شرما نے لکھا ہے کہ ایسی کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے کہ بابر نے کبھی کسی مندر کو توڑا ہو یا ہندوؤں پر مذہبی اختلاف کی بنا پر کوئی ظلم کیا ہو۔ پروفیسر آر سی رائے چودھری لکھتے ہیں کہ بابر بادشاہ تھا جس نے مذہبی رواداری اور برداشت کی پالیسی کا بیج بویا۔ مشہور محقق سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب نے اپنی کتاب مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری میں بابر کی اعلی ظرفی اور حسن سلوک پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔
پروفیسر بنرجی نے ہندوؤں کے ساتھ بابر کے مخلصانہ برتاؤ اور کلیدی عہدوں پر ہندوؤں کے فائز ہونے کا ذکر کیا ہے اور اس کی طرف مندر اور مقدس مقامات کے مسمار کرنے کی نسبت کو غلط قرار دیا ہے۔ اور پروفیسر سریواستو نے اپنی پوری تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ بابر پر الزامات اس کی شخصیت اور کردار سے قطعی میل نہیں کھاتے، یہاں تک کہ بابر نے اپنے وصیت نامہ میں گاؤ کسی سے یعنی گو ہتیا سے منع کیا ہے تاکہ ہندوؤں کے مذہبی جذبات محروم نہ ہوں۔ رام شنکر اپادھیائے نے مارچ 1995 میں بابری مسجد کے مقدمہ کی سماعت کرنے والی لکھنؤ بینچ کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا تھا، میں نے ہندو دھرم کی کتابیں پڑھی ہے، رام چرتر مانس یا تلسی داس کے کسی دوسرے ساہتی میں ہندو دھرم کی کسی بھی کتاب میں کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ رام چندر جی کے جنم استھل پر بابری مسجد بنائی گئی ہو یا رام چندر جی کے جنم استھل وہاں واقع ہوئی ہو جہاں بابری مسجد تھی۔ حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی غرض سے انگریزوں نے یہ بات گھڑی کہ یہ مسجد مندر کو منہدم کر کے بنایا گیا۔ حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ اس مسجد کو بابر نے نہیں بلکہ بابر کے نام پر اس کے ایک افسر میر باقی نے سن 1528 عیسوی میں تعمیر کیا تھا۔ اکبر کو چونکہ وحدت ادیان کا جنون سا تھا اس لیے اس نے اس سے متصل چبوترا پر رام کی مورتی بنوا دی۔ سن 1946 سے پہلے غالباً بابری مسجد کے محل وقوع کے سلسلے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا بلکہ صرف اس بات کا جھگڑا تھا کہ ہندو اس چبوترا پر مندر بنانا چاہتے تھے اور مسلمان اس سے روکتے تھے۔ مارچ 1985 میں پہلی مرتبہ جب یہ مسئلہ عدالت میں گیا اس وقت مہنت رگھوور داس نے عدالت سے درخواست کی اور رام جی کو سردی گرمی اور برسات سے بچانے کے لیے چبوترے کو مندر میں تبدیل کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن 24 دسمبر سن 1985 کو عدالت نے یہ عرض رد کر دی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے میرے دوستو کہ خود ہندو بھائیوں کے یہاں بھی مندر کے انہدام اور مسجد کی تعمیر کا خیال پہلے نہیں پایا جاتا تھا۔ پھر غور کیجئے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے غصب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، گویا کہ نماز اس سے ادا ہو جاتی ہے لیکن مغصوبہ زمین پر نماز ادا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مسجد ثواب کے لیے تعمیر کی جاتی ہے نہ کہ گناہ کے لیے، تو کوئی مسلمان کیسے ایک زمین کو غصب کر کے مسجد تعمیر کر سکتا ہے؟ بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ دسمبر سن 1992 میں پیش آیا۔ یہ ایسا شرمناک واقعہ ہے میرے دوستو کہ شاید اس پر شیطان کو بھی شرمندگی محسوس بھی ہوگی۔ شاید ہی ایسی کوئی مثال ملے کہ اس شور و ہنگامہ کے ساتھ علی اعلان بزور طاقت اخلاق و قانون کی تمام حدود کو پامال کرتے ہوئے کسی مذہبی عبادت گاہ کو منہدم کر دیا گیا ہو۔ منہدم ان غنڈوں نے نہیں کیا جو غنڈہ گرد ہونے کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ منہدم ان لوگوں نے کیا جو اس وقت ملک کے حکمران تھے۔ مسلمان نہتے اور مجبور تھے، ستم رسیدہ اور کمزور تھے۔ پولیس نے ایودھیا میں غنڈہ کار سیوکوں پر گولیاں نہ چلا کر جو کچھ بارود بچا رکھا تھا بے قصور اور پرامن مسلمان احتجاجیوں پر ان گولیوں کو بے تکلف خرچ کیا، اور کتنے ہی جوان بوڑھے عورتیں اور بچے خاک و خون میں تڑپ اٹھے۔ جو لوگ اقتدار کے نشہ میں مست تھے وہ سمجھتے تھے کہ کسی مظلوم کا ہاتھ ان کی گردن تک نہ پہنچ سکے گا، شاید انہیں اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن میرے دوستو حیرت کا مقام ہے اللہ نے کس طرح انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ کلیان سنگھ جن کے راست حکومت میں یہ سب کچھ ہوا، ان کو خود ان کی پارٹی نے ایسا بے آبرو کر کے نکال باہر کیا کہ اس کی مثال بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ ارون نہرو اور بوٹا سنگھ راجیو گاندھی کے زمانے میں شیلانیاس کرانے کے ذمہ دار تھے۔ ارون تو ایسی سیاسی موت مرے کے نام و نشان تک باقی نہ رہا، اور بوٹا سنگھ جو کسی زمانے میں وزیر داخلہ تھے آج جیل کی ہوا کھانے کے لیے تیار ہے۔ نرسمہا راؤ ایسے مغرور وزیر اعظم تھے کہ کوئی ان کے سامنے پر نہیں مار سکتا تھا، لیکن آج ایسے اکیلے وہ تنہا ہیں کہ عدالت نے ان کے لیے جو سزا مقرر کی ہے اس پر کوئی آنسو بہانے اور اظہار افسوس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں کہ مثال بن گئے ہیں۔ مسجد کی شہادت میں لاتور اور عثمان آباد کے شیو سینک سب سے آگے تھے۔ زلزلہ نے انہیں اپنی لپیٹ میں اس طرح لے لیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔
اور وہ زلزلہ مشہور زلزلوں میں سے ایک ہو گیا۔ سورت کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو حیوانیت برتی گئی اور کھلے عام عورتوں کی بھی آبروئی کی گئی، سورت والوں نے وبا کی شکل میں اس ظلم کا مزہ چکھ لیا، اور جن لوگوں کے ضمیر میں زندگی کی کوئی رمق باقی تھی انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا ہے، اور ابھی کچھ اور چہرے ہیں میرے دوستو جو آج روشن نظر آتے ہیں، لیکن عذاب خداوندی کا تماچا ان کو سیاہ فام کر کے رہے گا۔ خدا کے دشمن اپنی طاقت پر فخر کر رہے ہیں اور غیبی طاقت ان پر ہنس رہے ہیں۔